آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ہمارے سامعین ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ان کو کیسے سمجھا جائے۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹس آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو سامعین ہیں وہ کون سی زبان سمجھتے ہیں۔ جو زبان سمجھتے ہیں آپ نے اسی زبان میں بولنا ہے۔ اگر وہ پنجابی پسند کرتے ہیں تو آپ پنجابی میں ان سے خطاب کریں، اگر وہ اردو پسند کرتے ہیں تو آپ اردو میں ان سے خطاب کریں، اور اگر وہ کوئی اور لینگویج جو آپ کو بھی آتی ہو اس میں آپ کو سننا چاہتے ہیں تو آپ اس میں خطاب کریں، اس میں تقریر کریں۔ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جی آپ لوگ اردو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں یا پنجابی اچھے سے سمجھتے ہیں، تو آپ دونوں میں آپ پوچھ لیں جو چیز ان کو زیادہ بہتر لگتی ہے یا جہاں زیادہ ووٹ آتے ہیں آپ اس زبان میں تقریر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے جب بھی تقریر کرنی ہوتی ہے، تقریر لکھنے سے پہلے آپ نے یہ چیز لازمی نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے جو سامعین ہیں ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، یعنی کہ ان کا کس فیلڈ سے تعلق ہے۔ اگر تو آپ کسی اسکول میں جائیں گے تقریر کرنے کے لیے، کمپیئرنگ کرنے کے لیے، تو آپ نے اس کے مطابق ہی اپنا کانٹینٹ لے کر جانا ہے، وہی کانٹینٹ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر آپ مخاطب ہوتے ہیں، ان سے آپ نے تقریر کرنی ہے تو ان کے متعلق آپ نے اپنا کانٹینٹ لے کر جانا ہے، ان سے متعلق آپ نے ایگزامپلس لے کر جانی ہے۔ اگر کوئی وہاں پر وکیل ہیں تو آپ نے پھر وکیلوں کے مطابق آپ نے ان کی زندگی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ان سے متعلق آپ نے کانٹینٹ لے کر جانا ہے۔ آپ نے کیونکہ وکیل جو کام کرتے ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں، کوئی کیونکہ ایک جو کسٹمر ہوتا ہے، ایک وکیل ہے وہ ایک کو ڈیفینڈ کرے گا اور دوسرا ہوگا اس کے مخالف ہوگا، یعنی کہ اب وہ جو بندہ ہوگا جس کا کیس ہوگا یا تو وہ حق پر ہوگا یا پھر وہ حق پر نہیں ہوگا۔ اب وہ شخص جو حق پر نہیں ہے اور وکیل اس کا ساتھ دیتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ نے قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں ہیں آپ ان کی جو احادیث وغیرہ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں، مطلب کہ اسی سے ریلیٹڈ آپ نے اپنا سارا کنٹینٹ تیار کر کے جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بزنس فیلڈ سے لوگوں کا تعلق ہے، آپ ان سے اگر جا کر مخاطب ہونا چاہتے ہیں، ان سے تقریر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے پھر اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بزنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ نے ان سے متعلق ہی کانٹینٹ لے کر جانا ہے۔ اگر آپ کوئی بیچ میں لطیفہ سنانا چاہتے ہیں، انہی سے ریلیٹڈ لطیفہ ہونا چاہیے، انہی سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ کی ساری چیزیں کانٹینٹ جو ہوتا ہے آپ کا ان سے متعلق ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ سنیں گے، آپ کو اچھے سے سنیں گے۔ آپ نے کوئی بھی چیز تیار کی ہے ان کے مطابق تیار کی ہے تو اس میں آپ کو تقریر کرنے میں مزہ آئے گا، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ ہم سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے۔ وہ جب آپ کو سنیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ یار یہ شخص ہماری نمائندگی کرتا ہے یا ہمیں سمجھانے آیا ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری فیلڈ سے متعلق ہے، یہ جو تقریر ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو آپ نے جہاں بھی جانا ہے اسی فیلڈ سے متعلق جو لوگ ہوں گے اسی فیلڈ سے متعلق آپ نے اپنا کانٹینٹ تیار کرنا ہے، اور یہ سامعین کے ساتھ آپ نے چیزیں میچ کرنی ہوتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ جو آپ کے سامعین ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ جان بوجھ کر کوشش کرتے ہیں کہ آپ بی ٹریک ہو جائیں، آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو آپ نے ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو سامعین ہوتے ہیں وہ آپ سے کوئی کوشچن کرتے ہیں، تو جس زبان میں فار ایگزامپل آپ اردو بولتے ہیں اور آپ کو اردو کی اچھے سے سمجھ آتی ہے، اور آپ کا ایک جو سننے والا تھا اس نے ہینڈ ریز کیا، میں نے کوشچن کرنا ہے آپ سے، اور وہ انگلش میں آپ سے کوشچن کرتا ہے، آپ کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی، تو اس ٹائم آپ گھبرا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ نہیں، اس وقت آپ نے سوچ سمجھ کر کام لینا ہے۔ کیسے فار ایگزامپل آپ یہ کہیں گے، انہیں کہیں گے کہ جی بالکل مجھے آپ کے کوشچن کی سمجھ آ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہی کوشچن دہرا دیں، جو باقی سامعین ہیں ان کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ آپ اس طرح کریں بلکہ اردو میں اس کو دہرا دیں تاکہ سب کو اچھے سے سمجھ آ جائے جو انگلش لینگویج نہیں بھی سمجھتا۔ تو اس طریقے سے آپ نے خود کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کیا کیا کہا آپ نے، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے آپ اردو میں بولیں، مجھے انگلش کی تھوڑی کم سمجھ آتی ہے۔ آپ نے اپنا ویک پوائنٹ نہیں دینا ہوتا، ویک پوائنٹ آپ کہیں بھی نہ دیں۔ اور جیسے کہ ایک شخص جاتا ہے، اس کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہ شروعات کہاں سے لیتا ہے، وہ کہتا ہے ناظرین میں آج یہاں پر آیا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اظہار خیال کے لیے بلا لیا جائے گا، اور
میں تیاری بھی نہیں کر کے آیا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے کیا بات کروں۔ اچھا ایسے ہے کہ میں نے ایسے دیکھا ہے، وہ پھر اس طریقے سے نہ کر کے وہ اپنی باتوں کو سٹارٹ لے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو نا وہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس نے جو بھی بات کرنی ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہونی، اس کو تو خود نہیں پتا کہ بولنا کیا ہے، اور یہ جو بولے گا ہمارے فائدے کا وہ کہاں ہوگا۔ تو کبھی بھی آپ ایسی غلطی نہ کرنا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اچانک مجھے بلا لیا ہے، اب میں آپ سے کیا بات کروں۔ اچھا اچھا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے نا ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے اپنا ویک پوائنٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے کہ جی میں فلاں جگہ بہت ویک ہوں اور وہاں پرابلم آ سکتی ہے۔ آپ کو کوشش کریں کہ اس ویک پوائنٹ کو آپ خود کور کر لیں، اپنی غلطی کو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ سے جو غلطی ہو بھی جاتی ہے، اول تو غلطی ماننی ہے، لیکن آپ اپنی کمزوری کو اگر خود ہی ڈیفینڈ کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر لیتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی خود سچ پوچھے تو آپ اس کو سچ بتائیں، جھوٹ نہ بولیں، لیکن اگر آپ سے کوئی چیز پوچھتا ہی نہیں اور آپ خود بتا رہے ہوتے ہیں اپنے متعلق کہ جی مجھ میں یہ خامی ہے، تو یہ بات غلط ہوتی ہے، آپ اس کو بھی گواہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھ میں یہ خامی ہے، تو آپ نے اس چیز کی بھی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپنی خامی نہ بتائیں، سامعین کو خامی نہ بتائیں، ان کو کوئی اپنا ویک پوائنٹ نہ دیں۔ اور اس کے بعد آئی کانٹیکٹ، جو سامعین ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ باڈی لینگویج میں بھی یہ پوائنٹ آ جاتا ہے، تو میں نے اس کو اس حصے میں رکھا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم سامعین سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سامعین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ آپ سے متوجہ نہیں ہوتے تو آپ نے کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے سب آپ کی طرف دیکھنے لگ جائیں، اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ بتا سکتے ہیں۔ یا ایک اور بات، ناظرین، اب جیسے آپ نے کہا نا ناظرین، یہاں ہلکا سا گیپ دیا، گیپ دینے کی وجہ یہ کہ سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہاں سپیڈ نہیں دیا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے اچھے سے سنیں۔ آج کا جو یہ پوائنٹ ہے زندگی بھر آپ کے کام آنے والا ہے، اور کچھ سامعین ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، وہ خود جان بوجھ کر آپ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے، تو ان کی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے زیادہ اچھا ان کی طرف نظر آپ نے گھمانی ہے، ان کی طرف فوکس نہیں ہو جانا۔ جو آپ کی طرف متوجہ ہونا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ دیر اس کو دیکھیں، نظر سب پر گھمانی ہے۔ جو زیادہ ٹائم یعنی کہ زیادہ فوکس آپ کو دینا ہوگا، اگر ججز بیٹھے تو ان کو آپ تھوڑا سا زیادہ فوکس دیں گے، اس کے بعد جو سامعین بیٹھے ہوں گے آپ نے سامعین کو بھی توجہ دینی ہے، اور جو صدر محفل ہوں گے آپ نے ان کو بھی توجہ دینی ہے۔ آپ ان کی طرف کہیں گے جناب صدر محفل، ان کی طرف آپ اشارہ کریں گے جناب صدر محفل، معزز جج صاحبان اور میرے ساتھیوں معزز سامعین، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب سامعین کی طرف آپ نے توجہ ضرور دینی ہے۔ اب جو آپ کی طرف، اس کی ریزن کیا ہے، جو آپ کی طرف فوکسڈ ہوگا، آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہوگا، آپ میں جو کانفیڈنس ہوگا وہ اور بڑھے گا، آپ کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جو آپ کا جو حوصلہ بڑھاتا ہے نا، آپ اگر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کبھی گھبراتے نہیں ہیں، اور جو آپ کا حوصلہ نہیں بڑھاتا نا، آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کا حوصلہ ڈاؤن کرتا ہے وہ۔ آپ جب اس کی طرف دیکھتے بھی ہیں نا تو آپ کو ایک خوف سا، الگ سا خوف سا آتا ہے، یار اب یہ میری غلطی نکالے گا، ٹھیک ہے؟ وہ غلطی نکالنے کا آپ اس خوف سے نکل جائیں کہ میری غلطی نکلے گی، بس تیاری اچھے سے کر کے آپ نے جانا ہوتا ہے۔ جو اٹھ کر جا رہے ہیں ان سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ فنکشن ختم ہونے سے پہلے کہیں نہ جائیں، اس طریقے کی آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ایک فنکشن آرگنائز ہوا، اس کی میں نے کمپیئرنگ کی، اور کمپیئرنگ جب اختتام پذیر ہونے والی تھی تو لاسٹ میں مینگو یعنی کہ آم آنے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ جی اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں، آپ کو جلدی نہ ہو تو مینگو آ جاتے ہیں، وہ کھا کر جائیے گا، اور اس سے پہلے یہ مشورہ ہے کہ جی دعا منگوا دی جائے، جو جانا چاہتا ہوگا چلا جائے گا۔
جیسی دعا ہوئی تو میں فوراً آیا ڈائس پر، میں نے کہا کہ جی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پلیز نہ جائیں، اور جس کو جلدی بھی ہے تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نہ جائیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ مجبوری ہے، بہت زیادہ مجبوری ہے، اس سے بھی زیادہ مجبوری ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ٹال دیں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیں، یعنی کہ ان کو اس طریقے سے کہا کہ آپ کو زیادہ بھی مجبوری ہے نا، آپ تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں، آپ کے لیے آم آ رہے ہیں، آپ وہ کھا کر جائیے گا، اور ہم تھوڑا اور وقت ایک ساتھ بتانا چاہتے ہیں، ہم اکٹھے تھوڑا اور وقت ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو مجھے اچھا لگے گا اگر آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے، سب اکٹھے ہوں گے تو مزہ آئے گا، اگر کوئی اٹھ کر چلا جائے گا تو محفل کا مزہ نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے وہیں گیدرنگ کو نا اکٹھا کر لیا گیا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اٹھ کر جانے لگے کہ ان کو جانے نہیں دینا، ان کو آپ اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ان کو آپ روک سکتے ہیں، ان کو آپ بتا سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ مجبوری ہے، تو بتا سکتے ہیں کہ سر ایمرجنسی ہے، مجھے جانا ہے، وہ چلے بھی جائیں گے تو باقی کوئی اور اٹھے گا نہیں۔ اگر ایک اٹھ گیا تو پھر دوسرے بھی اٹھتے چلے جائیں گے، تو آپ کا جو کانفیڈنس ہوگا وہ لوز ہو جائے گا، اور جو آپ کی تقریر ہوگی، کمپیئرنگ ہوگی، جو بھی آپ کی گفتگو ہوگی، اظہار خیال ہوگا، تو اس کا مزہ آپ کو نہیں آئے گا۔ تو آپ نے اس طریقے سے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، یہ کی پوائنٹس ہیں، سامعین کو سمجھنا ہوتا ہے، اور سامعین کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامعین اکتانے لگ جاتے ہیں، تو آپ کو اپنی جو تقریر ہوتی ہے اس کو آپ نے کلوز کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے کی پوائنٹس بھی بعض اوقات بتانے پڑتے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کی پوائنٹس بتائیں، تقریر کو اس طریقے سے تیار کر کے جائیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ سکپ بھی کر دیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو۔ آپ جو مین چیزیں ہوتی ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، جسٹ وہی بتائیں تاکہ سامعین آپ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے، آپ نے ٹائم کو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے، ٹائم زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات ٹائم کم ہوتا ہے، چیزوں کو کلوز کرنا پڑ جاتا ہے، تو تقریر اس طریقے سے تیار کریں کہ آپ کے پاس مٹیریل زیادہ ہو، آپ کو اگر کم کرنا پڑے تو بھی پرابلم نہ ہو، بڑھانا پڑے، بولنا زیادہ پڑے تو آپ کو تو بھی پرابلم نہ ہو، اور میٹیریل کو اس طریقے سے ترتیب دینا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ٹائم کم ہوا تو کس چیز کو چھوڑ دیا جائے، کس چیز کو بولا جائے، یہ بھی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ کون سی، یہ نہ ہو کہ آپ شروع کی تقریر کر لیں، امپورٹنٹ چیزیں رہ جائیں، نہیں، تو ہر ایک پیراگراف سے آپ نے امپورٹنٹ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے، اور اس کی پھر ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو امپورٹنٹ چیزیں بتا دیں، اور ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے اس کو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹائم کے مطابق۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سامعین سے متعلق۔ سامعین کو تکلیف بھی نہیں دینی ہوتی، کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے رہیں، اور اگر وہ اکتانے لگے تو پھر جلدی جلدی چیزوں کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سامعین فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے سامعین اکثر آ چکے ہوتے ہیں، کچھ لیٹ آتے ہیں، تو کہیں بھی آپ فنکشن کا آغاز کرنے لگتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ٹائملی آپ فنکشن کا آغاز کر دیں، تاکہ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، لوگ آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ یا آپ کمپیئرنگ کر رہے ہیں تو آپ وقفے وقفے سے ان کو بتاتے جائیں کہ جی ابھی ہمارے ایک چیف گیسٹ آ رہے ہیں، ہمیں جسٹ تھوڑی دیر لگے گی، 5 منٹ لگیں گے، اس کے بعد ہم فنکشن کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو بتا بھی سکتے ہیں، یا آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ابھی ہمارے مہمان آ رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم فنکشن کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بیٹھے رہیں، متوجہ بھی ہوں۔ یا آپ پیچھے کسی کو آپ نعت کے لیے بلا لیں، وہ نعت پڑھ لے، اس طریقے سے لوگوں کو آپ نے انگیج کیے رکھنا ہوتا ہے۔ سامعین سے متعلق جاننے کی آپ کوشش کریں، سامعین چاہتے کیا ہیں، سامعین سے کوسچن کر سکتے ہیں۔